زیادہ تر نوجوان ہیں. نوجوانوں، یہ آج دن نوٹ کر لو اور میری بات سن لو. اس بات کو اپنے ذہن پہ ڈال لینا، یہ ساری زندگی یاد رکھنا کہ جو انسان تصور کر سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. جو اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یاد رکھیں اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کے سامنے جھکو. کیوں کہا تھا؟ فرشتوں کے آگ کے بنے ہوئے تھے، ان کے پاس کتنی پاور ہوگی. لیکن اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ یہ جو انسان مٹی کا بنا ہوا ہے میں نے بنایا ہے، اس کے سامنے جھکو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کو کتنی طاقت دی ہے. جو اشرف المخلوقات ہے اس کے متعلق مولانا رومی نے کہا تھا، مولانا رومی نے کہا تھا کہ اللہ نے جب کہا انسانوں کو کہ جب میں نے تمہیں پر دیے ہیں، انسانوں جب میں نے تمہیں اڑنے کے لیے پر دیے ہیں، کیوں تم زمین پہ چونٹیوں کی طرح پھر رینگ رہے ہو؟ انسانوں، آپ کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. میں عمران خان کیا ہوں؟ کیا میرے میں کون سی بڑی صفت تھی؟ میں یہ آج آپ نوجوانوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب عمران خان سے بھی بڑے انسان بن سکتے ہو. آپ سب میں اللہ نے صلاحیت پیدا کی ہے، لیکن اس صلاحیت کو ڈھونڈو، اس صلاحیت کو اپنے اندر ڈھونڈو. تمہارے سب کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے، اس طاقت کو ڈھونڈو. جو دنیا کے عظیم لیڈر، دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان، اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے. ان کی زندگی سے سیکھنے کا اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہوا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. ان کی زندگی میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی کا ایک ایک دن پڑھو کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. مجھے لوگ کہتے ہیں عمران خان تم 21 سال سے لگے ہوئے تھے، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں نہیں اب کر سکتا، ہار مان جاؤں؟ بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ کیا چیز تھی کہ 21 سال سے تم لگے ہوئے اس جدوجہد میں تھکے نہیں؟ تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جب اللہ نے ایمان دیا، اور ایمان اللہ کی سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ایک جو میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ میرے بچوں کو ایمان دے. مسلمان ہونا اور ایمان لانا دو مختلف چیزیں ہیں. مسلمان تو سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تم ایمان ہے، کیونکہ ایمان جو ایمان ہے وہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھنی پڑے گی. سوچیں کہ دنیا کے عظیم لیڈر جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ پیغام اللہ کا لے کے جاؤ عوام میں، تو آپ جانتے ہیں کہ 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. وہ انسان جس نے وہ کر دیا جو دنیا کی تاریخ میں کسی انسان نے نہیں کیا. 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے.
वक्त आए, उनके ऊपर बुरे वक्त आए। ऐसा वक्त आया कि गालिबन तैफ में जब वो लोगों को अल्लाह का पैगाम लेके गए तो उनके बड़ों ने कहा बच्चों को कि पत्थर मार के इनको निकालो। जख्मी हुए, अकेले थे, वो भी छोड़ सकते थे। तो मैंने उनकी जिंदगी से सीखा, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने कोशिश पूरी की। वो उनका काम था सिर्फ कोशिश करना, जद्दोजहद करना, जिहाद करना। कामयाबी अल्लाह ने देनी थी। 13 साल के बाद जब सबसे मुश्किल रात, जब उन लोग उनको मारने आए और वो जब रात अपनी जान बचा के हजरत अबू बकर के साथ मदीना पहुंचे, तो कौन समझ रहा था कि वो उनकी अरूज का आगाज शुरू हुआ। तो मैं जो आप सबको ये बताना चाहता हूं, आप सब जो चाहे कर सकते हैं, जो भी आप चाहे कर सकते हैं, सिर्फ अल्लाह में ईमान रखो, हार कभी ना मानना, हर बुरे वक्त से सीखना। अल्लाह बुरा वक्त आपको सिखाने के लिए भेजता है। वो जो शेर है कि तुम दिए बादे मुखालिफ से ना घबराया वकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मुश्किल वक्त इंसानों पे जब आता है, इंसान जब मुश्किल वक्त के सामने खड़ा होता है, इंसान बड़ा हो जाता है और बड़ा इंसान बन जाता है। तो आप सबके लिए नौजवानों, आज जिधर हम खड़े हैं, मुझे एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। मुझे आज जिस तरह की मैं कौम देख रहा हूं, जिस तरह के हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं, जिस तरह की हमारी आवाम में शऊर आ गया है, मुझे नजर आ रहा है कि अभी मैच नहीं खत्म हुआ। मैच तो खत्म होता है जब आखिरी गेंद खेला जाता है। अभी मैच नहीं खत्म हुआ, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आपको भी खुशखबरी दे रहा हूं कि नए पाकिस्तान का मैच आप जीत गए। अब तहरीक होगा ठीक।